أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج رمضان کا آخری جمعہ ہے اور یہ آخری روزہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رمضان کو ذاتی زندگی میں بھی اپنے فضلوں کی بہار لانے والا بنا دے اور جماعتی ترقیات کے لیے بھی ایک نیا سنگ میل ثابت ہو. اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو قبول فرما کر ان کے بہترین نتائج پیدا فرمائے جو ہم نے اپنی ذات، اپنے بیوی بچوں، اپنے خاندان کے لیے کی ہیں، اور ان دعاؤں کو بھی قبول فرمائے جو ہم نے جماعت کی ترقی کے لیے کی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی جماعت کی ترقی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ترقیات مقدر ہیں. ہماری دعائیں تو اس ثواب میں حصہ دار بننے کے لیے ہیں جو ثواب اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی اور ترقی کے لیے کوشش کرنے والوں کے لیے رکھا ہوا ہے، اور ان ترقیات کے لیے تقیر کوشش کر کے ان کی برکات سے فیض یاب ہونے کے لیے ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے فیصلے کا اعلان کیا ہوا ہے کہ میں اور میرا رسول ہی غالب آئیں گے. اگر اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ کامیابیاں دکھا کر حصے دار بنا لے گا تو یہ اس کا احسان ہے، ورنہ اسے ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے، نہ اسے ہماری کوششوں کی ضرورت ہے. بس ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہمیشہ اپنے فضل اور رحم کی نظر ڈالے رکھے اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں، اس کے فضلوں کو سمیٹنے والے بن جائیں. آج کے خطبہ میں نے مختلف دعائیں قرآن کریم میں سے، احادیث نبویہ میں سے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات اور ارشادات میں سے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لی ہیں. بعض قرآنی دعاؤں کی وضاحت میں کہیں جہاں حضرت مسیح موعود نے بیان فرمائی ہیں اس وضاحت کو بیان کروں گا آپ کے الفاظ میں، ورنہ عمومی طور پر یہ دعائیں ہی پڑھوں گا.
آپ میرے ساتھ دہراتے بھی جائیں اور آمین بھی کہتے جائیں۔ خطبے کے بعد بھی، جمعے کے بعد بھی اس آخری روزے اور اس آخری برکت کے دن بقایا چند گھنٹوں کو دعاؤں سے بھرنے کی کوشش کریں۔ ان دعاؤں میں جو میں نے لی ہیں ذاتی اصلاح اور فضلوں کے حصول کی بھی دعائیں ہیں، اور زیادہ تر جماعتی ترقی اور کامیابی اور دشمن کی شر سے بچنے کے لیے دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور ایسے نیک اعمال بجا لاؤں جن سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری ذریت کی بھی اصلاح کر دے۔ یقیناً میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ فرمایا یہ دعا ایک دوسری سورہ نمل میں بھی ہے، اور اس میں یہ الفاظ زائد ہیں یا متبادل ہیں کہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیکوکار بندوں میں داخل کر۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، یہ اس وجہ سے کہ مشکل سے اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں اس کو رکھا اور مشکل ہی سے اس کو جنا، اور یہ مشکلات اس دور دراز مدت تک رہتی ہیں کہ اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کے دودھ کا چھوٹنا 30 مہینے میں جا کر تمام ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ایک نیک انسان اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے تو دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو اس بات کی توفیق دے کہ تو نے جو مجھ اور میرے ماں باپ پر احسانات کیے ہیں، تیرے ان احسانات کا شکریہ ادا کرتا رہوں، اور مجھے اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں کوئی ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے پر یہ بھی احسان کر کہ میری اولاد نیک بخت ہو اور میرے لیے خوشی کا موجب ہو، اور میں اولاد پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ ہر ایک حاجت کے وقت تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں ان میں سے ہوں جو تیرے آگے اپنی گردن رکھ دیتے ہیں، نہ کسی اور کے آگے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ ربنا حب لنا، یہ دعا سکھائی ہمیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کا ترجمہ انہوں نے اپنے الفاظ میں اس طرح فرمایا ہے کہ مومن وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے خدا، ہمیں اپنی بیویوں کے بارے میں اور فرزندوں کے بارے میں دل کی ٹھنڈک عطا کر، اور ایسا کر کہ ہماری بیویاں اور ہمارے فرزند نیک بخت ہوں اور ہم ان کے پیش رو ہوں، یعنی نمونہ قائم کرنے والے ہوں۔ بس یہ چیز ہے جس سے گھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے بنتے ہیں، اور افراد بھی جماعت کا فعال حصہ بن کر نسلاً بعد نسلاً جماعتی ترقی میں حصہ دار بنتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک دعا سکھائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی حسنات عطا کر اور آخرت میں بھی حسنات عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے تعلقات دنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہوں وہ اس کے مراتب عالیہ کا موجب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے نسب العین دین ہوتا ہے، اور دنیا اس کا مال و جا
دین کا خادم ہوتا ہے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ دنیا مقصود بذات نہ ہو، بلکہ حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو، اور ایسے طور پر دنیا کو حاصل کیا جاوے کہ وہ دین کی خادم ہو۔ جیسے انسان کسی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واسطے سفر کے لیے سواری یا اور زیادہ راہ کو ساتھ لیتا ہے، تو اس کی اصل غرض منزل مقصود پر پہنچنا ہوتا ہے، نہ خود سواری اور راستہ کی ضروریات۔ اسی طرح پر انسان دنیا کو حاصل کرے مگر دین کا خادم سمجھ کر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس میں بھی دنیا کو مقدم کیا ہے، لیکن کس دنیا کو؟ حسنۃ الدنیا کو، جو آخرت میں حسنات کا موجب ہو جاوے، ایسی دنیا کو مقدم کیا ہے جو حسنات کا موجب ہو جائے آخرت میں۔ اس دعا کی تعلیم سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ مومن کو دنیا کے حصول میں حسنات الآخرہ کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی حسنۃ الدنیا کے لفظ میں ان تمام بہترین ذرائع حصول دنیا کا ذکر آ گیا ہے جو کہ ایک مومن مسلمان کو حصول دنیا کے لیے اختیار کرنی چاہیے۔ دنیا کو ہر ایسے طریق سے حاصل کرو جس کے اختیار کرنے سے بھلائی اور خوبی ہی ہو، نہ وہ طریق جو کسی دوسرے بنی نوع انسان کی تکلیف رسانی کا موجب ہو، نہ ہم جنسوں میں کسی عار و شرم کا باعث ہو۔ بس ایسی حسنات ہمیشہ تلاش کریں، آخرت کی بھی۔ دنیا کی حسنات وہ ہوں جو آخرت کی حسنات کا وارث بنائیں، جس میں حقوق اللہ بھی ادا ہوتے ہوں اور حقوق العباد بھی ادا ہوتے ہیں۔ پھر اگلی دعا میں نے سکھائی، رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بھی، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو رحمت کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور اپنے معاملے میں ہماری زیادتی بھی، اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش، اور ہمیں کافر قوم کے خلاف نصرت عطا کر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ دعا سکھائی ہمیں کہ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہی ہمارا ولی ہے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی، یقیناً ہم تیری طرف توبہ کرتے ہوئے آ گئے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری نسلوں کو بھی، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول کر۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور مومنوں کو بھی جس دن حساب برپا ہوگا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ٹال دے، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، یقیناً وہ عارضی ٹھکانے کے طور پر بھی بری ہے اور مستقل ٹھکانے کے طور پر بھی۔ پھر یہ دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے اور رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ رب نجینی واہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے اہل کو اس سے نجات بخش جو وہ کرتے ہیں۔ رب ابن لی
اندک بیتن فی